السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو الحمدللہ آج ہمارا تجوید کا لیسن نمبر سٹارٹ ہو رہا ہے 20۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا عین، کہ عین جو ہے وہ حروف حلقی میں سے ہے، اور حروف حلقی 6 ہیں، جس میں ہے عین اور ہا ایک جگہ سے ادا ہوتے ہیں۔ عین، جس کا عین جب ٹھیک ہوگا جب ہا ٹھیک ہوگا۔ تو کی پریکٹس آپ سب نے زیادہ سے زیادہ اس کی پریکٹس کرنی ہے، فارغ بیٹھ کے عین عین درمیان والے حلق سے یہ نکلے گا عین۔ تو آج کا ہمارا لیسن ہے غین۔ غین، عین خالی ہوتا ہے اور غین کے اوپر صرف ایک نقطہ، ایک نقطے کی وجہ سے عین سے غین بن جاتا ہے، صرف ایک نقطے کی وجہ سے۔ اور غین کو کیسے ادا کریں گے؟ غین غین غین۔ اب آپ اس کے مخرج کی طرف دیکھیں کہ اس کا مخرج حلق کے اوپر کے حصے سے، یعنی آپ 3 حلق ہیں، سب سے اوپر والا حلق کیا بولتے ہیں؟ اوپر والے حلق کو ادنا، ہاں اوپر والا اقصی حلق، سینٹر والا، درمیان والا جو ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ابری ہوئی ہڈی کو کیا کہتے ہیں؟ وسط حلق، اور جو اس سے نیچے ادنا حلق۔ تو یہ غین ادا ہوگا ادنا حلق سے، ادنا حلق سے غین۔ اور عام غلطیاں جو ہم کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہم غین کو باریک پڑھتے ہیں، غین پڑھ جاتے ہیں، جو کہ ہماری یہ عام غلطی ہے۔ یہ موٹے حروف میں سے ہے، اس کو موٹا اور اونچا، جیسے ہم نے خا کیا تھا ایسے موٹا اور اونچا کر کے، اسی طرح سے غین کو بھی موٹا اور اونچا کر کے پڑھیں گے، کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ کیا ہے یہ حروف مستعلیہ؟ حروف مستعلیہ۔ حروف مستعلیہ کسے کہتے ہیں؟ ایسے حروف جو ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں، ایسے حروف جو ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں انہیں حروف مستعلیہ بولتے ہیں۔ ایسے حروف جو ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں، اور جو موٹے پڑھے جاتے ہیں ان میں سے ہم نے آلموسٹ سارے پڑھ لیے ہیں، صرف ایک ابھی رہ گیا۔ وہ کیا ہے؟ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا صاد، اونچا موٹا اور اونچا کر کے پڑھیں گے۔ ضاد، موٹا موٹا اور اونچا، عین، سوری عین نہیں ہے، غین، غین، خا، یہ سارے ہم نے پڑھ لیے۔ آج ہمارا ہے غین۔ غین، عین کے اوپر ایک نقطہ لگا دے تو کیا بن جاتا ہے؟ غین۔ اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور اونچا پڑھ کر کے پڑھیں گے۔ حروف مستعلیہ کی تعداد کتنی ہے؟ 7 ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہے۔ حروف مستعلیہ کو اگر یاد کرنا ہے نا آپ نے، تو بڑا بہترین سا ایزی سا طریقہ، جیسے ہم نے حروف قلقلہ کو یاد کیا تو کہا قطب جد، قاف طا با جیم دال، قطب جد۔ اسی طرح سے حروف مستعلیہ کو یاد کرنا ہے تو کیسے؟ غص، خص، خا کے ساتھ خص، وغتن، وغتن، قن، قا، وغتن، قذ، قذ۔ لکھ لیں آپ لوگ اپنے اپنے قاعدوں کے اوپر، میرے سامنے یہ قاعدہ اوپن ہے۔ خص، وغتن، قذ، 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 خص، وغتن، قذ، یعنی خاص صاد، غین ضاد، غین طا اور قاف ضا، یہ کیا ہے؟ اور ہمارا مستعلیہ ہم نے آلموسٹ پڑھ لیے، صرف ایک رہ گیا ہے اور وہ رہ گیا ہے قاف، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد
ہم نے اس کی پریکٹس کرنی ہے. غین کی اگر آپ نے مخرج غین کا ڈھونڈنا ہے تو کیسے ڈھونڈیں گے؟ غین کا اگر اپنے مخرج نکالنا ہے تو ہمیشہ پوری حروف تہجی کا آپ نے مخرج نکالنا ہو تو آپ کو کس طرح سے نکالنا پڑے گا؟ جیسے با ہے تو با سے پہلے حمزہ کے اوپر زبر یا زیر یا پیش لے آئیں. حمزہ زبر با، اب ب ب ب. ٹھیک ہے. اسی طرح سے یہاں پر ہم آج غین پڑھ رہے ہیں تو ہمیں غین کا مخرج نکالنا ہے تو ہم غین سے پہلے حمزہ متحرک لے آئیں گے. اغ اغ. اب دیکھیں اغ، آپ دیکھیں اوپر آ کے ہماری کیا کر رہی ہے؟ سب سے اوپر والا حلق کون سا ہے؟ اقصی حلق کہ ادنا حلق ہے؟ سب سے اوپر والا نہیں، سب سے جو نیچے والا ہے نا، مطلب کہ آپ کا جو غین اور خا جو نکلنا ہے، آپ اپنے قاعدوں کی طرف دیکھیں. وہ انہوں نے یہاں پر نا ایک بنائے ہوئے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، ڈیٹیل یا سیکوینس انہوں نے بنایا ہوا ہے. اگر دیکھا جائے تو اقصی حلق سے جو نکلنا ہے وہ حمزہ ہا ہے. اقصی حلق کون سا ہے؟ جو سب سے نیچے والا ہے. اب آپ دوبارہ اگر پہلے تھوڑی سی غلطی ہوئی ہے، مسٹیک ہوئی ہے تو آپ اس کو غور سے دیکھیں. ٹھیک ہے. سب سے نیچے والا جو ہے وہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اوپر والے کو اور قاعدہ دوسرا بول رہے ہیں. ٹھیک ہے. ادنا حلق جو ہے نا وہ پہلا ہے، لیکن یہاں قاعدے میں جو سیکوینس ہے وہ الٹ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو آج جو آپ کا قاعدہ ہے وہ ہے غین اور خا کا. تو یہ ادنا حلق غین غین خا غین خا غین. اب دیکھیں اغ اغ، مخرج معلوم ہو رہا ہے؟ اغ 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 اغ. جہاں کے آواز آخری بند ہو جاتی ہے، رک جاتی ہے، وہ سمجھے آپ کا مخرج. اغ 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 اخ اخ اخ. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہم قرآن پاک میں اور بھی بہت سے الفاظ پڑھتے ہیں جہاں بھی غین مخرج آپ کو معلوم ہوگا ساکن کر کے، ساکن کر کے. پھر آپ جیسے اس دن میں نے بتایا تھا ضاد جب آپ نے ادا کرنا ہے تو آپ فنگر کے ساتھ اس کو رگڑیں، آپ کو پتہ ہو کہ کہاں سے. اب آپ اس کو دیکھیں، انگلی لگائیں اوپر، قوا دیکھ رہے ہیں، اس کے پاس سے یہ آواز آپ کی یہ نکلے گی. جیسے ہم گلا خراب ہو جائے تو کرتے ہیں. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.